السلام علیکم۔ جماعت چہارم، مضمون اردو، سبق نمبر 20، صبر کا پھل۔ بچوں، جب تم بازار میں اپنی امی ابا کے ساتھ جاتے ہو اور کوئی چیز پسند آتی ہے، کوئی کھلونا پسند آتا ہے، کوئی کپڑا پسند آتا ہے اور آپ اس کی ضد کرتے ہو اور آپ کو نہیں دلایا جاتا ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہو؟ غصہ کرتے ہو، روتے ہو، ہے نا، امی ابا کو ستاتے ہو۔ لیکن ہمیں ایسا کرنا چاہیے کیا؟ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ہم ایسا نہیں کرتے اور چپ رہتے، خاموش رہتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد ہمیں کوئی چیز اس کے بدلے مل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے صبر کا پھل ملتا ہے، جو ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی بہتر ہوتی ہے، جو ہمیں پسند آتی ہے اس چیز سے بھی بہتر ہمیں ہمارے ماں باپ لا کر دیتے ہیں نا۔ تو اس سے کہتے ہیں صبر کرنا۔ تو اس کہانی میں نانی اماں جو ہے کیا کر رہی ہے؟ بچوں کو صبر کے پھل سے متعلق ایک کہانی سنا رہی ہے۔ دیکھو، نانی اماں بیٹھی ہوئی ہے اور بچے جو ہے نانی کے ارد گرد آ کر بیٹھے ہیں اور نانی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں ایک کہانی سنائے۔ اب میں سبق پڑھ رہی ہوں، دھیان سے سنیں گے۔ نانی اماں عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہی اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھی، بچوں نے انہیں گھیر لیا۔ سب ایک ساتھ چلانے لگے، نانی اماں کہانی، نانی اماں کہانی، سناتی ہوں، ذرا دم تو لوں۔ اور تم لوگ اس طرح شور مچاؤں گے تو کیسے سناؤں گی؟ اچھا، چڑی مڑی چپ۔ اسما نے اوپر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یعنی سب بچے خاموش ہو گئے، جیسے چڑی مڑی چپ جیسے لفظ کہنے پر سب چپ ہو گئے۔ نانی اماں نے خنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، بتاؤ کون سی کہانی سنوں گے؟ گلا صاف کے جیسے ایسے خنکار کے گلا صاف کیا۔ اور کہانی کون سی سنوں گے؟ پریوں کی کہانی، عارف بولا۔ نہیں، جادوگر کی، رشیدہ بولی۔ نہیں، جنگلی جانور کی، اسماعیل نے زور دے کر کہا۔ یعنی جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس چیز سے متعلق کہانی سننا چاہتا ہے۔ ہم لوگ کرتے ہیں کیسا؟ کرنا چاہیے۔ نانی اماں دادی اماں کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے، کہانی سننا چاہیے۔ کہانیوں میں ان کی جو ہے تجربات ہوتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ نئی بات سیکھنے ملتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلطی کرنے جا رہے ہو تو نانی اور دادی اماں کی تجربات سے ہمیں وہ سیکھ ملتی ہے اور ہم اس غلطی کو دہراتے نہیں ہیں۔ نانی اماں بولی، بچوں یہ کہانی تو تم ہمیشہ سنتے رہتے ہو، آج میں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی سچی کہانی سناتی ہوں جو بہت صبر والے تھے۔ تمام بچے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے اور نانی اماں نے کہانی سنانا شروع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کے ایک پیغمبر یعنی جو اللہ کا پیغام ہم تک لے کر آئے ہیں۔ آپ بہت مالدار اور خوشحال تھے، دیکھو بہت مالدار تھے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ آپ کی کئی اولادیں تھیں، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو حاصل تھی، مگر آپ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوئے، یعنی کبھی اللہ کی عبادت کرنا بھولتے نہیں تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ خوب دل لگا کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، اچھے اعمال کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ حضرت ایوب کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے، کبھی کسی بات کی شکایت نہ کرتے۔ بچوں، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بھی گھر میں کبھی کبھی بہت ساری پریشانیاں آتی، کبھی کبھی ہم بہت خوش رہتے، سب اچھا چلتا ہے، لیکن اچانک کوئی پریشانی آ جاتی، مشکل آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے، اداس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ناراض اور مایوسی ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے کبھی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ہمیں خوش وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں، یا اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ برے وقت میں بھی یاد کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ایوب سے بھی امتحان لیا گیا، وہ ایک نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا۔ اچانک مصیبت کی ایسی آندھی چلی کہ آپ کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے، کھلیان اناج سے خالی ہو گئے، سارے مویشی مر گئے، بچے بیمار پڑ گئے، بیمار بھی ایسے کہ ایک ایک کر کے سب گزر گئے۔ اللہ توبہ! مال و دولت ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد آپ سبھی
سخت بیمار ہو گئے، آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا۔ دیکھو کتنا خطرناک مرض ان کو لاحق ہو گیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حضرت ایوب کی یہ حالت تھی کہ دیکھ کر دنیا والوں نے آپ سے منہ موڑ لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو جو ہم سے سچی محبت کرتے ہیں وہی ہمارے پاس ہوتے ہیں، باقی دنیا والے جو ہیں ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن رشتہ داروں نے بھی ناطہ توڑ لیا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تھا تو وہ آپ کی نیک اور پاکیزہ بیوی تھی۔ وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی، ڈھارس بندھاتی، محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی، یعنی انتظام کرتی تھی۔ حضرت ایوب نے مصیبت اور پریشانی کے ان حالت میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی۔ ہر وقت آپ کی زبان پر خدا کا ذکر ہوتا۔ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، خدا مجھے صبر کا پھل ضرور دے گا۔ دیکھو اتنی پریشانی میں ان کے اولاد بھی انتقال کر گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھا اور یہ بھروسہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم ضرور کرے گا اور میرے صبر کا پھل مجھے ضرور دے گا۔ آخر خدا کو حضرت ایوب کے حال پر رحم آ ہی گیا۔ جیسے ہم پریشانی میں تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ آپ کے آزمائش کے دن ختم ہو گئے۔ ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور اس سے غسل کرو۔ آپ روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے۔ خدا کی قدرت سے دیکھو، جو چشمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوا تھا اس سے وہ نہاتے تھے، غسل کرتے تھے اور وہی پانی پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روز وہ ایسا کرتے تھے اور رفتہ رفتہ آپ کا مرض خدا کی قدرت سے یہ مرض دور ہو گیا۔ ایک دن آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے، آپ کے کھیت میں ہرے بھرے ہو گئے، باغوں میں بہار آ گئی، دولت واپس مل گئی، غم کے بادل چھٹ گئے، زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی۔ حضرت ایوب امتحان میں پورے اترے تھے۔ کہانی ختم ہونے کے بعد نانی اماں نے پوچھا، بچوں بتاؤ تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ تو بچوں آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا اور اس کہانی میں کون سے پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے، پیغمبر کے معنی کیا ہوتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو کون کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی بیماری کیسے ٹھیک ہوئی۔ ان تمام سوالوں کے جواب مجھے بتائیں گے۔ اسما جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی، یعنی ہوشیار تھی، بولی، نانی اماں ہم نے سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بچوں آپ بھی اس طرح سے ایک اچھی کہانی مجھے بتائیں گے۔ نانی اماں نے خوش ہو کر کہا، شاباش، جاؤ سب اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ بچوں نے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ کتنے اچھے بچے ہیں، سلام کر کے سونے گئے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، الفاظ کے معنی، سوالوں کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔